إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. محترم سامعین، دینی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی ماں بہنوں، اس سے پہلے کی جمعہ دعا کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ دعا کتنی بڑی عبادت ہے اور دعا کتنی عظیم عبادت ہے. روایتوں میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس شیء اکرم عند اللہ من الدعاء. کوئی بھی چیز اللہ تعالیٰ کے پاس دعا سے زیادہ معزز اور محترم نہیں ہوتی. حدیث قدسی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. اے میرے بندو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے خطاب کرتا. یہ بہت عظیم چیز ہے. اللہ تعالیٰ کو جب بڑی بڑی چیز اور بڑے بڑے عبادت کے بارے میں بتانا ہوتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلاتے لیکن خطاب خود کرتے. یا عبادی، اے میرے بندو، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی. تم جب تک مجھ سے دعا کرتے رہو گے اور مجھ سے امید لگا کر کے رہو گے
کہ میرا رب میری دعائیں ضرور سنے گا. ہم دعا کر رہے ہیں، دعا ضائع نہیں ہوگا، کچھ نہ کچھ فائدہ اس کا ملنا ہے. اور اس سے پہلے بیان کیا گیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائے 3 میں سے کوئی ایک فائدہ اس کو ضرور ملتا ہے. یا تو اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے، یا تو کیا ہے اما ان یصرف عنہ السوء مثلہ، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اس کے پاس سے کوئی برائی ہٹ جاتی ہے، کوئی مصیبت آنے والی تھی بچ گیا بندہ دعا کی برکت سے. یا کیا ہے او یدخر لہ فی الآخرہ، اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے پاس جمع کر کے رکھتے ہیں، آخرت کے دن اس کو بدلا دیں گے، کوئی فائدہ ملنا ہی ملنا ہے. یہی کہتے ہیں جب تک تم مجھ سے دعا کرو گے اور امید رکھو گے. کیا ہے کتنی بڑی چیز، غفرت لک علی ما کان منک ولا ابالی، تمہارے اوپر جتنے بھی گناہوں کا بوجھ ہے، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں، اس دعا کی وجہ سے ہم تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. ولا ابالی، کتنے بھی گناہ ہوں فکر نہیں کریں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یہ دعا ہے، اتنی عظیم چیز ہے یہ کہ دیکھیے بڑی بڑی عبادتیں، استغفار، انسان اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے، توبہ مانگتا ہے، اس میں بھی دعا کرتا ہے. استعاذہ ہے، یعنی کوئی برائی ابھی تک نازل نہیں ہوئی ہے، برائی ابھی تک پہنچی نہیں انسان کے پاس، اس سے پہلے ہی جو ہے انسان پناہ مانگ لے اس سے. سورہ فلق، سورہ ناس، یہی ہے استعاذہ ہے، پناہ مانگتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں کئی ساری چیزیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. غالباً 30 چیزوں سے، 30 برائیاں سے، 30 مصیبتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے. ان میں سے ایک اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء وسوء القضاء ودرک الشقاء وشماتۃ الاعداء. کافی بڑی دعا ہے، یہ مسلمان کو ہمیشہ کرنا چاہیے. اور جتنی بھی دعائیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی استعاذہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے، وہ ضرور بضرور پڑھنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا میں پناہ مانگتے تھے، اے اللہ تعالیٰ ایسی مصیبت نہیں دے دینا جو کیا ہے انسان کو بالکل پاگل اور پریشان کر دے. ایسی پریشانی ہے کہ انسان پورا طاقت لگا کر کے بھی اس کو دور نہیں کر سکتا. اور اللہ بدبختی سے، شقاوت سے تیری پناہ مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ برے فیصلے سے، تقدیر میں برا فیصلہ، دنیا میں برا فیصلہ، کوئی بھی برا فیصلہ ہو اس سے ہم کیا ہے تیری پناہ مانگتے ہیں. وشماتۃ الاعداء، اور کیا ہے ہماری جو دشمن ہے اللہ تعالیٰ وہ ہمارے اوپر کیا ہے غالب ہو جائے، سرکشی کرنے لگے، اللہ تعالیٰ اس سے بھی پناہ مانگتے ہیں. کتنی بڑی دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، آج کتنی ضرورت ہے. یہ بھی کیا ہے دعا ہے، استعاذہ بھی دعا کا ٹکڑا ہے. استغاثہ کرتا ہے انسان، یعنی اللہ تعالیٰ سے جو برائی آ چکی ہے، جو مصیبت آ چکی ہے، اس کو دور کرنے کی دعا کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت المرکوب ذکر کی، یعنی پریشان ہے جو مصیبت زدہ ہے اس کی دعا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے کیا ہے جو بندہ پریشان ہے وہ ایسے دعا کرے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ تعالیٰ تیرے رحمت کے ہم لوگ امیدوار ہیں،
تیرے رحمت کی ہم لوگ امیدوار ہیں، تو ہمیں تھوڑے لمحے کے لیے بھی اپنے نظر سے دور نہیں کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو جس کو اپنے نظر سے دور کر دیا، تو جس کو دھیان نہیں دیا، تو جس کو نہیں دیکھا، اس کا کون مددگار ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دیکھیے آپ دعا دیکھیے، جب بھی پریشانی ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا سکھاتے؟ توحید والی دعا، لا الہ الا هو العظیم الحلیم، لا الہ الا هو رب العرش الکریم، لا الہ الا هو رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توحید۔ اس لیے صحابی کہتے بھی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو بندہ کہ ہم کوئی مصیبت میں پڑ گیا ہے، کوئی تکلیف اس کو لاحق ہو گئی ہے، وہ دعا کرتا ہے۔ کیا دعا کرتا ہے؟ اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہتے رہے انسان، دعا کرتے رہے، کہتے ہیں انسان مصیبت سے بچ جائے گا۔ توحید ہے۔ جتنی قسم کی دعا ہے، استغاثہ، استعاذہ، سب اللہ تعالیٰ سے یہ ہے۔ ایک محدث تھے افریقہ کے، عبد الرحمن بن یزید بن انعم الافریقی، یہ غالباً امام مالک، امام ابو داؤد طیالسی کے زمانے کے ہیں۔ کیا ہے، حدیث پڑھنے کے لیے نکلتے تھے، نکلے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے تھے، لیکن کیا ہے تب ناؤ سے سفر کرتے تھے سب، طوفان آئی کہیں اور چلے گئے، روم کے طرف چلے گئے، اور وہاں جو بادشاہ تھا وہ نصرانی تھا، تو کیا ہے وہ سب کو قید کر لیتے، ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی ان کے رہتے سب کو قید کر لیتے۔ تو ایسا کئی دن تک چلتا، کئی مہینے بیت جاتے جو قید میں، کئی مہینے تک قید میں۔ عید کا موقع آتا ہے تو وہ نصرانی بادشاہ کہتا ہے عید تو عید ہے، خوشی منانے لے دو مسلمانوں کو، خوشی منانے لے دے دیے، لیکن کچھ متعصب لوگ، جو لوگ کے اندر تعصب اور نفرت بھری ہوئی تھی، وہ لوگ احتجاج کرنے لگ گئے کہ ہم لوگ مسلمانوں کو خوشی نہیں دیکھ سکتے، عید کے دن خوشی میں ہم لوگ ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے، ان لوگوں کو قتل کرو، مار ڈالو۔ بادشاہ جب دیکھا اتنے لوگ سب کہہ رہے ہیں تو مان لیتے ہیں، کیا ہے، سزائے موت سنا دی ہے، سزائے موت سنا دی ہے، سب کو اب جو ہے قتل کیا جائے گا، سب کا گلا کاٹ کر کے ختم۔ کہتے ہیں سب کو جو ہے لائن میں لگایا گیا، جتنے ان کے ساتھی ہیں، جتنے ان کے ساتھی ہیں، سب کو ایک لائن میں لگایا گیا، چلو ایک ایک کر کے جاؤ۔ ایک گیا، یہ جو ہوتا ہے جب بار اس کا گلا کاٹ دیا، ختم۔ دوسرا آیا، یہ دیکھ رہے ہیں اور دعا کیا پڑھتے ہیں، یہی دعا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ اپنے استاد سے سنے تھے، وہ اپنے استاد سے، وہ صحابی رسول اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنے تھے کہ کیا ہے، جو اس دعا کو پڑھے گا وہ بندہ جو ہے مصیبت سے اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ پڑھتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، بار بار پڑھے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ ایک بار پڑھ کر کے چھوڑ دیے، نہیں، بار بار دعا کرتے۔ یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا،
کہتے ہیں کہ ان کی باری آئی، یہ پڑھتے پڑھتے جا رہے ہیں، بادشاہ دیکھ رہا ہے کہ کیا پڑھ رہا ہے، بلاتا ادھر آؤ ادھر آؤ، اس کو لے کر کے آؤ، کیا پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں کہ ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سکھائے۔ کیا کلمہ ہے؟ کہتے ہیں اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، جب بھی کوئی مصیبت میں ہو یہ دعا پڑھے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ تو وہ بہت تعجب سے کھڑا ہو گیا، کیا یہ تمہارے نبی نے سکھایا ہے؟ ہاں ہمارے نبی نے سکھایا ہے، میں نے اپنے استاد سے سنا، وہ اپنے استاد سے، ایسے کر کے نبی تک صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں واللہ ہذہ دعوت عیسیٰ التی قرأتها، کہتے ہیں اللہ کی قسم یہی وہ دعا ہے جو میں نے انجیل میں پڑھا تھا، عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی دعا سکھاتے تھے۔ کہتے ہیں مصیبت کے وقت میں یہ دعا پڑھا کرو، اور چونک گئے ہیں، بالکل تعجب میں ہے۔ کہتے ہیں ہاں ہمارے نبی نے بتایا۔ کہتے ہیں نبی نے بتایا تو تمہارے نبی حق ہوں گے، جاؤ تم کو چھوڑ دیا، تمہارے بعد جتنے ہیں سب کو چھوڑ دیا۔ یہ دعا ہے، اس لیے ہمیشہ انسان کو یہ دعا اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا مصیبت کے وقت میں پڑھنا چاہیے، توحید اپنانا چاہیے۔ توحید انسان کی حفاظت کرتی ہے، لیکن جب توحید ہی کو چھوڑ دیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا سنلقی فی قلوبہم الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل بہ سلطانہ۔ کیا ہے، ہم لوگ جو ہے ان کے شرک کرنے کی وجہ سے اور آپ کے توحید میں رہنے کی وجہ سے ان کے دل میں رعب اور ڈر دے دیے ہیں۔ آپ کا ڈر ایسا کہ معلوم چلتا ہے کہ محمد آنے والا ہے، 1 مہینے بعد یہاں تو پہلے ہی نکل جاتے ہیں، ایسا ڈر۔ جب توحید تھا، جب توحید نکل گیا تو کیا ہے، آج حالت دکھ رہی ہے۔ سب سے بڑی چیز توحید اپنانا، دعا کرنا ہے توحید کو اپنانا۔ جو بندہ اللہ کو دینے والا، اللہ کو رازق نہیں مانتا، اللہ کو دعا سننے والا نہیں مانتا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ کے بھی سنتے ہی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ان اللہ لا یقبل دعا قلب غافل، اس دل کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی نہیں سنتا ہے جو دل غافل رہتا ہے، لاہن، جو کیا ہے مذاق میں دعا کرتا ہے، لاپرواہی کے ساتھ دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا کبھی نہیں سنتے ہیں۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا، اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی دعا کرے کیا ہے، فلیعزم المسئلہ، تو بالکل جو مانگنا ہے اس پر ڈٹ جائے، اللہ تعالیٰ یہ دے دے، یہ دے دے، وَلْيُعَدِّمِ الرَّغْبَةَ، اور کیا ہے یہ امید بھی رہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ ایسے کر کے دعا کرے، یہ نہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر دینا ہے دے دے، نہیں، کہتے ہیں ان اللہ لا مستکرہ لہ شیء، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز مجبور نہیں کر سکتی ہے۔ تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو ہے تم دعا کرتے رہو۔ اس لیے کہتے ہیں الذو بالدعاء، الحوا بالدعاء، کیا ہے بار بار جو ہے اللہ تعالیٰ سے، الحاح کہتے ہیں، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، بار بار اللہ تعالیٰ کے پاس جایا کرو۔ کوئی کچھ مانگنا ہے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہو، کرتے رہو، کرتے رہو۔ سلف سے پوچھا گیا کتنا مانگے، کیسے مانگے، مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں سمجھ لو تم ناؤ میں تھے، بڑا سا طوفان آیا، پورا ناؤ تباہ و برباد ہو گیا، اور بس تم ناؤ کے ایک حصے میں، ایک لکڑی میں کھڑے ہو کر کے ہو، بس اسی میں بچ کر کے ہو۔ کتنی دعا کرو گے، کتنا مانگو گے، کتنی بار دعا کرو گے؟ کہتا ہے جب تک
نجات نہیں پا جاتے؟ کہتے ہیں ہاں ویسے ہی تب تک دعا کرتے رہو جب تک اللہ تعالیٰ تم کو دے نہیں دیتا. دعا کرتے رہو, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو, یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ دے گا. یستجاب لأحدکم ما لم یعجل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہاری دعا اللہ تعالیٰ ضرور بضرور سنتا ہے جب تک کہ تم جلد بازی نہ کر لو. جلد بازی کرنے لگ گئے کہ ہاں ابھی چاہیے, رات تک دے دے, نہیں ملنے والا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا. نہیں, استجاب لأحدکم ما لم یعجل, ایک انسان کی دعا تب تک قبول اللہ تعالیٰ کرتا ہے جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا. ایک بار دو بار دعا کرتا ہے, کہتا ہے کہ ہم دعا کیے تھے لیکن دعا قبول نہیں ہوئی. نہیں, ایسے دعا کرنے کا طریقہ نہیں. بار بار مانگتے رہے, اور کیا ہے مانگتے ہیں, یقین رکھے کہ اللہ تعالیٰ ضرور بضرور دے گا. اور جب بھی دعا کرے تو ایک اور چیز یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کے حمد کر کے, اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر کے دعا کرے. الحمدللہ کہے. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا سکھا, یا رحمان الرحیم, یا ذا الجلال والاکرام, یا بدیع السماوات والارض, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو سنے کیا ہے دعا کرتے ہیں, اللہم انی اسألک انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. کہتے ہیں یہ بندہ ایسے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا ہے, ایسے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کیا ہے کہ ابھی جو بھی دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کریں گے. اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے گا دعا. اس لیے دیکھیے انسان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے, پہلے کیا ہے حمد بیان کرنا, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب دعا ہے, پہلے رب کا جو ہے تعریف بیان کیے, اس کو ہر نقص سے ہر عیب سے پاک کیے, اس کے بعد پھر دعا کیے. یہ دعا کرنے کا طریقہ ہے. اور کیا ہے, دعا جب کرے انسان تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرے, درود بھیجتا رہے. کہتے ہیں الدعاء موقوف بین السماء الدنیا. ایک دعا جو ہے, کوئی انسان دعا کرتا ہے جا کر کے یہ آسمان دنیا پر ٹھہر جاتی ہے. کب تک ٹھہرے رہتی ہے, کہتے ہیں حتی یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انسان درود نہ بھیجے. تو اس لیے دعا کرتے کرتے ایک صحابی کے بارے میں بتلایا تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم دعا کریں اور آپ پر کیا ہے یہ کرے, کیا ہے درود بھیجے, کتنا درود بھیجے اور کتنا دعا کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے جتنا چاہتے ہو کرو, ٹھیک ہے. 1/3 حصہ جو ہے دعا کے لیے رکھیں گے اور 1/3 جو ہے باقی سب جو ہے اپنے لیے دعا کریں گے. 1/3 درود پڑھیں گے اور باقی سب اپنے لیے دعا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ٹھیک ہے, ان زدت فہو خیر, اگر اور زیادہ کرتے ہو تمہارے لیے ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آدھا کر لیں گے. کہتے ٹھیک ہے, اگر اور زیادہ کرتے ہو تمہارے لیے خیر. تو کہتے ہیں صحابی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے ادعو فی صلاتی, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے پورے دعا میں جو ہے آپ کے اوپر کیا ہے درود بھیجتا رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا, اذن یکفا ہمک وغمک, اللہ تعالیٰ تمہارے کیا ہے جتنی پریشانیاں ہیں, جتنی مصیبتیں ہیں, جتنی ٹینشن ہے سب دور کر دیں گے, اور کیا ہے جو مانگتے ہو اللہ تعالیٰ ضرور دیں. تو ایسے کر کے دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگ پریشان ہیں, ہمیں پریشانیوں سے بچا, اللہم صلی وسلم علی محمد. ایسے کر کے دعا ہر چیز میں. کیوں کہتے ہیں کچھ قبول ہو کہ نہیں ہو, سلف کہتے ہیں کچھ قبول ہو کہ نہیں ہو,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود تو قبول ہونے والا، اس کے ساتھ تمہاری دعا بھی چلے جائے گی۔ تو اس لیے دعا کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی بھیجنا چاہیے۔ اور ایک دعا کا ادب ہے، کیا انسان دعا کرے تو ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے۔ ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کا مطلب یہ نہیں کہیں بھی ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرے، بہت ساری جگہ دعا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے۔ اب کوئی انسان کہتا ہے ہم کھانے کی دعا پڑھیں گے ہاتھ اٹھا کر کے، صحیح ہے نہیں۔ کوئی انسان کہے ہم باتھ روم میں جا رہے ہیں دعا پڑھیں گے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ہاتھ اٹھا کر کے، صحیح ہے نہیں۔ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں اٹھائے وہاں نہیں اٹھانا۔ عام دعا کی بات ہو رہی ہے، کچھ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے تو کیا ہے ہاتھ اٹھا کر کے۔ کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان اللہ لا یستحیی من العبد، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ کیا ہے حیا کرتا ہے۔ کون سا بندہ؟ کہتے ہیں وہ بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلایا ہوا ہے، ان یردہما صفرا، اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی چھوڑ دے، کچھ نہ دے اس کو۔ اس لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنا بھی کیا ہے یہ دعا کا ادب ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک اور ادب کہ جب بھی دعا کرے کوشش کرے کیا ہے قبلے کی طرف ہو کر کے دعا کرے، قبلے کی طرف ہو کر کے، یہ بھی ادب ہے دعا کا۔ تو یہی ساری چیزیں کیا ہے دعا ہے۔ اور کیا ہے خاص کر کے کچھ اوقات بھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ نماز میں سجدے میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں، تشہد کے وقت میں اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، آخری تشہد میں جب انسان کا نماز ختم ہوتا ہے اس وقت میں دعا قبول ہوتی، جتنا دعا کر سکتے ہیں انسان کرے۔ بارش ہوتی ہے، بارش کے وقت میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ تحت المطر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بارش ہو رہی ہے دعا کرو، یہ بھی دعا قبول ہوتی ہے اس سے۔ اذان ہو رہی ہے، آلتو فالتو بات کرتے رہتے، کہتے رہتے آئی پی ایل میں کون جیت رہا ہے، کون کتنا چھکا مارا، اس کے جگہ یہ دعا کر لے تو انسان کتنا کامیاب ہوگا۔ اذان ہو رہی ہے دعا کرے۔ تو یہ سب اوقات ہے، انسان کیا ہے رات کے آخری حصے میں دعا کرے، یہ سب دعا قبول ہے، یہ سب دعا ہے، وہ اوقات ہے جس میں اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے ہیں۔ تو یہ سارے چیزوں کو دھیان رکھ کر کے دعا کرے گا انسان تو ضرور و ضرور اس کی دعا قبول ہوگی، ضرور و ضرور۔ اور یقین رکھ کر کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری دعا کو قبول کرے گا۔ اگر یہ یقین نہیں رہا تو دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ اور ایک بات بتائیں، مشرک میں اور موحد میں، مشرک میں اور موحد میں فرق دعا ہے۔ مشرک غیر اللہ کے لیے جتنا بچنا ہوتا ہے بچ جاتا ہے، جتنا گرنا ہوتا ہے گر جاتا ہے، لیکن موحد صرف اور صرف گرتا ہے کس کے سامنے؟ مانگتا ہے کس سے؟ دعا کرتا ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ یہ مشرک اور موحد کے بیچ فرق ہے، یہ دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دیکھیے، ایک دن کا روٹین دیکھ لیجیے آپ، کتنی دعا کرتے تھے۔ کھانے جا رہے ہیں دعا کر رہے ہیں، کھانے سے اٹھ کر کے دعا پڑھ رہے ہیں، باتھ روم جا رہے دعا پڑھ رہے ہیں، ایسے کر کے جو ہے پوری دن کا روٹین دیکھ لیجیے آپ، دعا ہی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے، دعا ہی دعا ہے۔ جتنا زیادہ انسان دعا کرے گا اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب ہوگا، اتنا ہی اس کا توحید مضبوط ہوگا۔ آج مسلمان خود دعا کرنا چھوڑ دیا تو کیا ہے، اب نوبت آ گئی ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے۔ یا کہیں اور جاتے ہیں دعا مانگنے کے لیے، کب ہوا؟ جب آپ دعا چھوڑ دیے، جب اللہ تعالیٰ سے، امام ابن القیم کتنی پیاری بات کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چھوڑ دے گا تو کیا ہے، دوسرے سے دعا مانگنے لگ جائے گا، شیطان اس کو ٹھیک لے کر کے کھینچ کر کے لے جائے گا اور غیر اللہ سے دعا منگوائے گا۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، مانگتے رہے کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا ہے، من لم یسأل اللہ تعالی یغضب علیہ، اللہ تعالیٰ سے جو دعا نہیں مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔
مانگتے رہیے، جتنا ہو سکے مانگے. کسی اور کے پاس جا کے مانگیے گا غصہ ہو جائے گا وہ، لیکن رب سے نہیں مانگنے سے وہ غصہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی اصلاح فرما، رب ہمارے اہل و عیال کی اصلاح فرما، ہمارے مال و دولت میں برکت عطا فرما، رب ہمارے اہل و عیال میں برکت عطا فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب مسلمانوں کی حفاظت فرما، رب مسلمانوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، رب مسلمانوں کے مال و دولت کی حفاظت فرما، رب مسلمانوں کی مدد فرما، رب جو بیمار ہے ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، رب جو بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما، رب جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، رب جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، رب جو قرض میں مبتلا ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما، رب جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، رب ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے نیکیوں کو قبول فرما، رب ہم لوگ کو جنت الفردوس کا مستحق بنا، جہنم سے بچا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی محمد. الحمدللہ. ایک اور چیز، انسان اللہ تعالیٰ سے خود کے لیے دعا کرے، اپنے اہل و عیال کے لیے دعا کرے، اور کیا ہے جتنے مسلمان ہیں، جتنے اس کے بھائی ہیں ان کے لیے دعا کرے. یہ بھی بہت بڑی چیز ہے. اب دیکھیے انبیاء کی دعا دیکھیے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. خود کو صرف نہیں رکھتے، اپنے اہل و عیال اور جتنے جملہ مسلمان ہیں سب کے لیے. آپ کو معلوم ہے اگر آپ کا بھائی پریشان ہے اس کے لیے بھی وقت نکال کر کے دعا کیجیے. سلف میں کئی ساری مثالیں ملتی ہے، کہتے ہیں گھنٹوں گھنٹہ دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں خود کے لیے دعا کرتے، اور جتنے بھائی ہمارے پریشان ہیں ان کو معلوم ہے جو ہم کو دعا کرنے کے لیے بولے ہیں ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اس لیے اتنے دیر دعا کرتے ہیں. تو آپ اپنے بھائی لوگوں کے لیے بھی دعا، یہ عبادت ہے. آپ اپنے بھائی کے لیے دعا کیجیے گا، کیا فائدہ ہوگا پتہ ہے؟ پہلا فائدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یؤکل الیہ ملک. مسلم کی روایت، اللہ تعالیٰ جو ہے ایک فرشتہ کو اس بندے کے ساتھ لگا دیتا ہے. ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے. جو بندہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کی حفاظت فرما. تو کیا ہے یہ فرشتہ جو ہے کہتا ہے ہاں اللہ تعالیٰ اس کے دعا کو قبول کر اور اس کو بھی حفاظت کر لے، اس کی بھی حفاظت فرما. جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی عطا فرما. کتنی بڑی بات ہے. اپنے بھائیوں کے لیے ہمیشہ دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرما، ان کے مال و دولت کی حفاظت فرما، اللہ تعالیٰ حرام کام سے بچائے. دعا کرتے رہنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک فائدہ کیا بتائے؟ جو اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو کہتے ہیں کیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتے ہیں. جتنے مسلمان ہیں دعا کیا اللہ تعالیٰ اتنے ہی مسلمانوں کو، انہیں مسلمانوں کے تعداد میں اس کو نیکی لکھ دیتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. تو اس لیے ہمیشہ خود کے لیے بھی دعا کرتے رہے انسان اور دوسرے کے لیے بھی دعا کرے. سمجھ لیجئے کوئی انسان کسی کے لیے دعا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے. یہ بندہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہمارے ساتھ کھاتا پیتا ہے، ہمارے ساتھ اٹھ بیٹھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہے ہدایت دے دے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ کیا ہے یہ شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے بچا لے. دعا کرتے ہیں آپ، یہ دعا آپ کی قبول ہوگی. اور کیا ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کو ہدایت دے دیتے ہیں نا، تو جب تک وہ بندہ ہدایت میں رہے گا، جو عمل کرے گا آپ کو جو ہے اس کی نیکیاں ملتی رہیں گی.
وہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے، آپ کو کیا ہے اس کی نیکیاں مل رہی ہیں۔ امام احمد بن حنبل دعا کیا کرتے تھے، اللہم من کان فی ہذہ الامۃ علی غیر حق وہو یظن انہ علی الحق فرده الی الحق لیکون من اہل الحق۔ اے اللہ تعالیٰ جو اس امت میں باطل میں ہے، حق میں نہیں ہے، لیکن اپنے آپ کو سوچتا ہے کہ ہم حق میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ اس کو حق میں قائم اور دائم کر دیے، حق میں اس کو ثابت کر دیے تاکہ وہ اہل حق میں سے ہو جائے۔ کتنی بڑی دعا ہے۔ تو اپنے بھائیوں کے لیے دعا کرتے رہیے، آپ جو ہے اس سے محروم نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اتنے فائدے رکھے ہیں کہ اس سے انسان محروم نہیں ہوگا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔